حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا سفر طائف حیات طیبہ کا ایک عظیم واقعہ ہے جو نہ صرف بطور رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عکاس ہے بلکہ ہر مسلمان کا عفو و درگزر، برداشت، امید اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا سبق بھی دیتا ہے۔ طائف سعودی عرب کا ایک خوبصورت اور تاریخی شہر ہے جو مکہ مکرمہ کے مشرق میں تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اپنے معتدل اور خوشگوار موسم کی وجہ سے طائف کو سعودی عرب کا باغ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں انگور، انار، گلاب اور دیگر پھلوں اور پھولوں کی کاشت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ اپنی بعثت کے 10ویں برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کی تبلیغ کے لیے طائف کا سفر کیا۔ اللہ کے نبی کو طائف میں انتہائی کٹھن، صبر آزما اور طویل جد و جہد کا سامنا کرنا پڑا۔ دعوت توحید قبول کرنے کی بجائے اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی نازیبا سلوک کیا۔ حضرت محمد پر پتھر برسائے گئے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے نگراں فرشتوں کے ہمراہ نیچے آئے اور بے ادب اور گستاخ اہل طائف کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیسنے کی اجازت طلب کی، لیکن رحمت للعالمین نے اہل طائف کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہاں پر آئے پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم کریں تو ان 2 پہاڑوں کو ملا کر اس طائف کی بستی کو کچل دیا جائے، تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اسلام پر عمل پیرا ہوں گی۔ زخموں سے چور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوروں کے باغ میں پناہ لی۔ باغ کے سردار عتبہ نے اپنے ایک غلام اداس کے ہاتھوں انگوروں کا ایک خوشہ اللہ کے نبی کو بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ طائف کا واقعہ تمام مسلمانوں کو صبر و استقامت، عفو و درگزر اور اللہ پر کامل بھروسے کا سبق دیتا ہے۔ یہ واقعہ ایمان، ہمت اور قربانی کی ایک اعلیٰ مثال ہے جو ہر داعی اسلام کے لیے مشعل راہ ہے۔ میرے کم واقع یہ طائف میں اسلامی تاریخ کی پہلی مینار والی مسجد ہے جس کا نام مسجد علی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ہی ثمر تھا جس کی وجہ سے طائف دنیا بھر میں تہذیب و تمدن کا مرکز بنا۔ بلال شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، طائف۔